اور اس سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ سامنے یہ آ رہی ہے کہ وہاں پہ جو پاسر بائے تھے، جو گزر رہے تھے لوگ، انہوں نے بھی وٹنس کیا اور وہ بھی شامل تفتیش ہو رہے ہیں. لیکن اور یہ 3 دن تک سوال بڑا اہم ہے کہ 3 دن تک اس ملزم کی گرفتاری کیوں نہیں ڈالی گئی اور 3 دن تک وہ ملزم کہاں پہ تھا. السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل شاکر محمود امان دیکھ رہے ہیں. ناظرین، ڈیفنس کار حادثہ جو ہے اس کے حوالے سے بہت سے اب انکشافات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. ملزم عفنان کے حوالے سے بھی جو چیزیں جو ہیں وہ کل ہائی کورٹ میں ہم نے رپورٹ کی. مدعی کے وکیل جو ہیں ہمارے ساتھ رانا مدثر صاحب موجود ہیں. ان سے ہم کچھ سوال ہیں جو لوگ آپ پوچھ رہے ہیں وہ بھی ہم کرتے ہیں. اچھا رانا صاحب، سب سے پہلے تو جو ایشو تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ٹریفک حادثہ نہیں ہے، یہ ٹارگیٹڈ ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کچھ سی سی ٹی وی فوٹیجز آئی ہیں، ان فوٹیجز میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں؟ کیا کوئی لڑائی ہوتی دیکھی جا رہی ہے؟ دیکھیے، اس میں ابتدائی طور پہ آپ کو علم میں ہے کہ کیس پہلے 2 دنوں میں جو پہلے تفتیشی افسر تھے انہوں نے خراب کیا، اور چونکہ ملزمان جو ہیں وہ کافی بااثر ہیں اور انہوں نے چیزیں جیسے بھی مینیج کی کیس کو خراب کر دیا. چونکہ جو مدعی پارٹی ہے یہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے اور یہ سادہ لوگ ہیں، تو یہ انتظار کرتے رہے کہ شاید پروسیجر ایسے ہی ہے، اور گھر میں 7 میتیں تھیں وہ ان کو دفناتے اور سنبھالتے رہے. لیکن 3 دن تک سوال بڑا اہم ہے کہ 3 دن تک اس ملزم کی گرفتاری کیوں نہیں ڈالی گئی اور 3 دن تک وہ ملزم کہاں پہ تھا. 3 دن بعد اگر گرفتاری ڈالی گئی تو 3 دن بعد جو پولیس نے ریکویسٹ کی ریمانڈ کی، اس کے اندر لکھا کہ صرف ان کی تفتیش کے لیے ریکوائرڈ ہے. تو جو گراؤنڈز لکھنی چاہیے تھی، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور پہلے تفتیشی افسر نے اتنی کوشش ہی نہیں کی کہ جا کے دیکھا جائے کہ یہ حادثہ ہوا کیا ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. جیسے ہی یہ چیزیں جو مدعی ہیں یہ سارے ہوش میں آئے، انہوں نے رات کو دیکھا کہ ہماری ایف آئی آر کا جو حال ہوا ہے، تو انہوں نے اسی روز پھر ایک نیا بیان دیا، تتیمہ بیان کمپلیٹ، جس کے اندر سارے حقائق سامنے رکھے اور اس کے بعد 302 ایزاد ہو گئی. اور ایک فیکٹ میں آپ کی وساطت سے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب سی ایم پنجاب یا آئی جی پنجاب ان کے گھر پہ گئے ہیں تو اس کے بعد یہ 302 ایڈ ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ 788 کا ایزاد ہوا ہے. تو یہ فیکٹ جو ہے وہ غلط ہے، اس کی وجہ سے کہ جب ملزم کو پیش کیا گیا تھا میجسٹریٹ کے سامنے تو 302 اس وقت ایزاد ہو چکی تھی، بنیادی طور پہ پہلے تفتیشی افسر نے کر دی تھی. اس کے بعد جب حقائق سامنے آئے اور اس کی تفتیش تبدیل ہوئی تو اس کے بعد 788 کا ایزاد ہو گیا اور ملزم جو ہے اس کا ریمانڈ بھی ہو گیا، وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد تفتیش جو ہے وہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے خود سنی، وہ ایک قابل افسر ہیں اور انہوں نے اس میں کافی پہلوؤں پہ تفتیش کی اور تفتیشی افسر کو ہدایات بھی کی اور موقع پہ جا کے انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کی، جس سے یہ بہت ساری ایویڈنس ان کے پاس سامنے آ گئی ہے کہ یہ کار حادثہ نہیں تھا، یہ کوئی ایکسیڈنٹ کیس نہیں تھا. بنیادی طور پہ یہ ایک اس سے پہلے ایک پلان تھا کہ ان کی لڑائی ہونے کے بعد یہ چیزیں آگے لڑائی گئی. کے حوالے سے بات یہ کی جا رہی ہے کہ اب سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے، اس میں کیا چیزیں کچھ ایویڈنس انہوں نے فوٹیج کی صورت میں بھی کلیکٹ کی ہے، اور اس سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ سامنے یہ آ رہی ہے کہ وہاں پہ جو پاسر بائے تھے، جو گزر رہے تھے لوگ، انہوں نے بھی وٹنس کیا اور وہ بھی شامل تفتیش ہو رہے ہیں. اور یہ سب سے اہم بات ہے کہ جب کوئی انڈیپینڈنٹ وٹنس آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے، جس کا وہ انٹرسٹڈ وٹنس بھی نہیں ہے، وہ رشتہ دار بھی نہیں ہے، تو وہ اس سے کیس کے حقائق اصل جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. تو ان سے یہی سامنے آ رہا ہے کہ ان کی واقعی سکفل ہوئی، ان کی لڑائی ہوئی اور وہاں پہ ان کی گالم گلوچ ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک دھمکی دی. انہوں نے کہا کہ جی آپ دیکھتے ہیں آپ ڈی ایچ اے سے باہر کیسے جاتے ہیں، اور چند لمحوں بعد یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا جس میں بنیادی طور پہ 6 جانیں رپورٹ ہو رہی ہیں، 7 جانیں گئیں اور 7 لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے. اور یہ کافی المناک حادثہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پولیس درست سمت پہ تفتیش کرے، کل سی سی پی او لاہور جو ہیں انہوں نے بھی اس کی تفتیش خود کی اور بہت ساری چیزوں پہ اور بہت سارے پہلوؤں پہ انہوں نے بھی تفتیش کی جو کہ سامنے آئے حقائق، اور اس میں ملزم نے تسلیم کیا جی کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے. ڈی آئی جی کی تفتیش میں بھی اور سی سی پی او کی تفتیش میں بھی اور جو تفتیشی افسر ہیں ان کے سامنے بھی اس نے تسلیم کیا کہ یہ ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے، ہماری بالکل لڑائی ہوئی تھی، چھیڑخانیاں ہوئی تھیں، سارا کچھ ہوا تھا، لیکن ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے. تو اس میں ایک اور ملزم جو ہے ان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے اور ان کی گرفتاری التوا میں رکھی گئی ہے. ان کا جو کردار ہے اس کا تعین کر کے جیسے ہی اس کی ایویڈنس آئے گی. صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملزم نے اعتراف کر لیا ہے کہ جو موقف تھا مدعی کا کہ اس کی پہلے لڑائی ہوئی، جو وہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی بہو کو چھیڑا، ان کا دوپٹہ کھینچا اور ہراساں کیا، تو یہ اعتراف کر لیا؟ یہ انہوں نے بالکل اعتراف کر لیا جو ملزم گرفتار ہیں، اور ان کے جو والد ہیں بیسیکلی وہ پری ریسٹ انہوں نے عبوری ضمانت کرا لی ہے اور امید ہے کہ وہ شامل تفتیش ہوں گے اور اس کے بعد وہ بھی سامنے آئیں گے، کیونکہ جو والد ہیں ان کے جو رپورٹڈلی وہ بھی نامزد بھی ہیں اور انہوں نے پری ریسٹ بیل بھی کروا لی ہے.
والد اس کے میں- بارے میں بات کی جاتی ہے کہ وہ بڑے بااثر ہیں، تو آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یا ویسے ان کے حوالے سے جو باتیں خبریں گردش کر رہی ہیں کیا وہ درست ہے؟ مختلف ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن اس کا تعین اسی سے کیا جا سکتا ہے کہ جہاں 7 جانیں چلی جائیں اور اس پہ ایف آئی آر کی درست سمت میں تفتیش نہ ہو، 3 دن تک ملزم جو ہے وہ موقع سے اگر گرفتار ہوا یا نہیں ہوا، اس کو گرفتاری ہی نہیں ڈالی گئی، تو اس سے زیادہ باثر کیا ہوگا کہ 7 لوگ جان سے گئے۔ خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں رانا صاحب کہ ابھی بھی انہیں جو ہے نا ریمانڈ کے دوران بڑا وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے، کھانا گھر سے جا رہا ہے، بلکہ اس کا کھانا بھی اور پورے تھانے کا کھانا جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ بدقسمتی سے ایسا ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کے واقعات میں اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اور یہ بدقسمتی سے ایسا ہو رہا ہے، اور چونکہ ملزمان جو ہیں وہ باثر ہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں اور ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی وساطت سے ایک اہم پہلو ہے جو آپ کو بتا دوں کہ اب ملزمان نے جو مدعی فریق ہے ان کے مختلف رشتہ داروں کو ڈرانا، دھمکانا، دبانا اور خریدنے کی کوشش شروع کر دی ہے، اور اس کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ رپورٹ بھی ہو چکی ہیں، اور ان کو اب تھوڑا سیکیورٹی ایشو بھی ہے اور ہراساں کیا جا رہا ہے، جس کے لیے اب ہم قانونی راستہ بھی اختیار کریں گے تاکہ ان کا تحفظ بھی کیا جا سکے، تاکہ آئندہ کوئی اور واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ آپ کتنے پر امید ہیں کہ اس کیس کو جو ہے وہ ایک ٹیسٹ کیس بنایا جائے گا اور گزشتہ کیسز کی طرح جو ہے وہ بات جو ہے رفع دفع نہیں ہوگی، بلکہ اسے منطقی انجام تک پہنچایا جائے؟ اس کے 2 پہلو ہیں جی۔ سب سے پہلے تو جو آپ نے کہا کتنے پر امید ہیں، تو آپ نے اس کیس کو دیکھ لیا کہ کل عدالت عالیہ میں جسٹس آنریبل جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کی کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی، تو اس میں بہت سارے نئے پہلو، اور یہ مثال تو بن چکا ہے کہ اس کے وجہ سے اس حادثے کے بعد کل چیف ٹریفک آفیسر مستنصر فیروز ملک صاحب بھی موجود تھے، اور انہوں نے ایک بڑی اہم بات رپورٹ کی کہ پہلے جہاں لوگ 1000 سے 1500 لائسنس بنوانے کے لیے آتے تھے، اب 14, 15, 16 ہزار لوگ ایک دن میں لائسنس بنوانے آ رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ لوگوں کو لائسنس بنوانا چاہیے، لائسنس بنوا کے آتھورائز لوگ جو ہے وہ گاڑیاں چلائیں، ان آتھورائز بندہ جو ہے یا انڈر ایج بندہ جو ہے وہ گاڑی نہ چلائے۔ اور اس کے بعد اس کے زیادہ اہم پہلو ہے کہ وہ اس میں ایس او پی سیٹل کرنے جا رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جو ایک کمپلیٹ ججمنٹ دیں گے، اس میں جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں یا امپلیمنٹیشن میں جو مسئلے ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ دوسرا جو اس کا پہلو ہے کیس کی حد تک، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر ریاست جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہوئی مدعی کے ساتھ، وہ چونکہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور ریاست ماں ہوتی ہے، تو پولیس اور پروسیکیوشن اس مقدمے کی اگر درست ہو اور عدالتیں جو ہے وہ درست طور پہ ٹرائل کریں، تو یقیناً یہ مقدمہ جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچے گا۔ جی بالکل، رانا مدثر صاحب کا کہنا ہے کہ اس مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کیس سے حوالے سے جو فردر اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔